کہ سعودی حکومت نے بیمار عازمین پر حج 2026 کی پابندی عائد کرتے ہوئے ڈپورٹ کرنے کی پالیسی بھی لاگو کر دی ہے۔ سعودی وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے بیمار عازمین کو سعودی عرب واپس وطن بھیج دیا جائے گا اور واپسی کا خرچہ عازمین حج خود ادا کریں گے۔ بیمار عازم کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ سعودی وزارت صحت کی ہدایات کے مطابق عازمین حج 2026 کے لیے طبی شرائط عائد کی گئی ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ گردوں کے امراض ڈائلسس کے مریضوں کو حج 2026 کی اجازت نہیں۔ سعودی وزارت صحت نے دل کے امراض کا شکار مریض جو مشقت کے بھی قائل نہ ہوں ان پر بھی حج کی پابندی لگا دی۔ پھیپھڑوں اور جگر کی بیماری کے حامل مریضوں پر بھی پابندی ہوگی۔ شدید اعصابی یا نفسیاتی امراض، کمزور یادداشت، شدید معذوری اور ڈیمنشیا کا شکار افراد بھی سعودی حکومت نے حج پر پابندی لگا دی ہے۔ شدید بڑھاپے یا ریشے کے مریض پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ حاملہ خواتین، کالی کھانسی اور وائرل ہیمریج بخار کے مریض بھی حج 2026 نہیں کر سکیں گے۔ کینسر کے مریضوں پر بھی حج کی پابندی عائد کر دی گئی۔ وزارت مذہبی امور نے کہا کہ حج پر روانگی سے قبل میڈیکل افسر حج پر روانگی سے روکنے کا مجاز ہوگا۔ وزارت مذہبی امور نے کہا سعودی حکام کی مانیٹرنگ ٹیمیں عازمین حج کے فٹنس سرٹیفکیٹ کی درستگی کی تصدیق کریں گی۔ مقررہ بنیادی صحت کے حامل افراد ہی سفر حج پر مقامات روانہ ہوں گے۔ خواجہ آصف نے کہا اکانومسٹ کی خبر درست ہے۔ بشرا بی بی سابق انٹیلیجنس سربراہ جنرل فیض حمید کے لیے کام کرتی تھیں۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا بشرا بی بی کی دی گئی معلومات چند روز میں درست ثابت ہو جاتی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی مکمل طور پر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھے۔ پاکستان کے ساتھ سنگین مذاق کیا گیا۔ طاقت کے لیے ایک خاتون کو لانچ کیا گیا۔ وزیر دفاع نے یہ بھی کہا 4-5 سال کی لوٹ مار ایک منصوبے کے تحت کی گئی۔ نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں پلان کے تحت فیصلے ہوئے۔ لوٹ مار کے پیسے سے بانی پی ٹی آئی کو حصہ ملتا تھا، باقی پیسہ باہر گیا۔ پنجاب جیسے صوبے کے ساتھ سنگین مذاق ہوا۔ آکسفورڈ سے پڑھ کر بھی یہ سب کرنا افسوسناک ہے۔ ملک کی کمانڈ جادو ٹونے کے حوالے کر دی گئی تھی۔ بشرا بی بی دشمن ملک کے ہاتھ لگ جاتی تو سنگین خطرات پیدا ہو سکتے تھے۔ بشرا بی بی کا سارا کچا چٹا جنرل عاصم منیر نے بانی پی ٹی آئی کو بطور ISI چیف لکھ کر دیا تھا، جس پر وہ ناراض ہوئے اور جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ خواجہ آصف نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی والے بانی پی ٹی آئی کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، جس کو ایک عورت نے بیچ ڈالا۔ لوٹ مار کے پیسے سے بانی پی ٹی آئی کو ٹپ مل جاتی تھی، باقی پیسہ گوگی باہر لے گئے۔ پینی کے پاس وہ حصہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں تو پڑا ہوگا۔ تو دوسری جانب پاکستان اور قطر کے درمیان اقتصادی، دفاعی، زرعی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ SIFC کی معاونت سے یہ پیش رفت ممکن ہوئی، جس کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط بنانا، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ حال ہی میں صدر پاکستان آصف زرداری کی دوحہ میں قطر کے نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شیخ سعود سے اہم ملاقات ہوئی تھی، جبکہ ملاقات میں دفاعی شعبے، زراعت، سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کے سربراہان نے مشترکہ فوجی مشقوں، دفاعی ٹیکنالوجی اور مہارت کے تبادلے کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ قطر کے وزیر دفاع نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دفاعی تعاون میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی دفاعی تعلقات سے دفاعی صنعت برآمدات کو نئی جہت ملے گی۔ دو طرفہ تعلقات کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی، زرعی پیداوار، سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا، جبکہ SIFC پاکستان کی زرعی، اقتصادی، دفاعی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عالمی یوم رواداری کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا یہ دن احترام، ہم آہنگی، باہمی برداشت کے تحفظ کی یاد دہانی ہے۔ عدم برداشت اور نفرت کسی بھی معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہے، جبکہ برداشت قوموں کو مضبوط اور انسانوں کے درمیان ربط کا پل بناتی ہے۔ بلاول نے کہا کہ پاکستان کی جمہوری جدوجہد عوام اور بے نظیر بھٹو کی قربانیوں سے روشن ہے۔ یہ جدوجہد سکھاتی ہے کہ برداشت صرف ایک سماجی ضرورت نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ پیپلز پارٹی احترام، شمولیت، برداشت پر مبنی سیاست کو آگے بڑھاتی رہے گی۔ بلاول نے یہ بھی کہا دنیا تقسیم کا شکار ہے اور ایسے وقت میں پاکستان کو ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ حکومت نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے کا اضافہ ہوا۔ ڈیزل کی قیمت 6 روپے اضافے کے بعد 284 روپے 44 پیسے ہو گئی۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پیٹرول کی قیمت میں رد و بدل نہیں کی گئی ہے، جبکہ وفاقی وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا پروانہ بھی جاری کر دیا ہے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ غیر قانونی امیگریشن برداشت نہیں کی جائے گی، ضروری دستاویزات کے بغیر کسی مسافر کو سفر کی اجازت نہ دی جائے۔ وزیر داخلہ اور وزیر برائے اوورسیز پاکستانی سالک حسین چودھری نے لاہور ایئرپورٹ کا اچانک دورہ کیا۔ دونوں وزراء 2 گھنٹے تک لاہور ایئرپورٹ پر موجود رہے، امیگریشن پروسیس کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے امیگریشن کاؤنٹرز پر رش دے کر اظہار ناراضگی کیا اور پروسیس جلد نپٹانے کے احکامات دیے۔ وفاقی وزراء نے بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے بات چیت کی، امیگریشن پروسیس سے متعلق پوچھا۔ وفاقی وزیر سالک حسین نے سفری دستاویزات پر پروٹیکٹر اسٹیکرز چیک کیے ہیں اور اس دوران ڈرائیور کی ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے والے نوجوانوں کو ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر روک دیا گیا، جبکہ وفاقی وزیر سالک حسین نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا۔ ہدایت کی کہ پروٹیکٹر کے تحت مسافروں کی متعلقہ ملازمت کے دستاویزات کی تصدیق کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق FI اہلکار کی مبینہ ملی بھگت سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کو امیگریشن کاؤنٹر پر روکا گیا۔ آف لوڈ کیے گئے مسافر کو نجی کمپنی کو ادا کی گئی رقم واپس دلانے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے دونوں نوجوانوں کو روکنے والے امیگریشن اہلکاروں کو بلا کر شاباش دی، اپنی جیب سے انعام دیا، تعریفی سرٹیفکیٹس بھی دینے کا اعلان کیا۔ اور آزاد کشمیر میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر پہنچ گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 3 بجے ہوگا، جس میں نئے قائد ایوان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا رکھی ہے۔ وزارت عظمیٰ کے لیے فیصل ممتاز راٹھوڑ کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 27 ارکان کی عددی اکثریت درکار ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو اس وقت 37 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی کے 17، فارورڈ بلاک کے 11، مسلم لیگ نون کے 9 ارکان تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کی اسمبلی میں ایک نشست موجود ہے، جبکہ PTI کے ارکان کی تعداد 5 ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید بھی کابینہ سے مستعفی ہو چکے، جس کے بعد وزیر اعظم انوار الحق کی حکومت میں شامل ارکان کی تعداد 8 رہ گئی۔ پیپلز پارٹی کو مزید ارکان کی حمایت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کل کے اجلاس میں سیاسی منظرنامہ واضح ہو جائے گا۔ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث کراچی کو پانی کی سپلائی کرنے والی لائن نمبر 5 دھماکے سے پھٹ گئی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق اتوار کی علیہ صبح 6 بجے ہونے والے بجلی کے بریک ڈاؤن میں سیکنڈ فیز کے 4 پمپ بند ہو گئے۔ لائن پھٹنے کے نتیجے میں دھابیجی پمپنگ اسٹیشن سے کراچی کو 100 ملین گیلن پانی کی فراہمی متاثر رہے گی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ متاثرہ لائن کی مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے۔ لائن کی مرمت کا کام 24 گھنٹے میں مکمل کر کے مذکورہ لائن سے کراچی کو پانی کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔ خاور مانیکا اور بشرا بی بی کے چھوٹے بیٹے موسیٰ مانیکا کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئے ہیں۔ موسیٰ 17 جولائی 2025 کو اپنے گھر پر معمولی تنازع کے دوران گھریلو ملازم پر تشدد کے کیس میں مرکزی ملزم ہے۔ جج نے پاک پتن صدر پولیس کو یہ حکم دیا کہ وہ موسیٰ مانیکا کو گرفتار کر کے 19 نومبر کو عدالت میں پیش کرے۔ یہ مقدمہ صدر پولیس اسٹیشن میں اس وقت درج کیا گیا تھا جب موسیٰ مانیکا نے 18 سالہ ملازم علی پر اجازت کے بغیر کمرے سے چادریں اتارنے پر غصے میں فائرنگ کر دی تھی۔ پولیس کو کال کی گئی، جس پر پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی، انہیں حراست میں لیا۔ واقعے میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کیا گیا تھا۔ پنجاب میں کرشنگ شروع نہ کرنے والی ملوں کے خلاف کارروائی کے اعلان کے بعد نصف سے زائد شوگر ملوں نے کرشنگ کا آغاز کر دیا۔ کین کمشنر پنجاب کا بتانا ہے کہ پنجاب کی 27 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی ہے، جبکہ باقی 14 ملوں کو آج چیک کر کے کارروائی شروع کریں گے۔ کین کمشنر پنجاب کا کہنا ہے کہ آج سے کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف ایکشن پلان تیار ہے۔ کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملز کو 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا۔ کین کمشنر کے مطابق کرشنگ سیزن میں مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ کسانوں کو بر وقت گنے کی ادائیگی بھی یقینی بنائیں گے، جبکہ بازار میں نئی چینی سپلائی آنے سے قیمت بھی کم ہوگی۔